مامون رشید کے دور میں سالانہ ایک کانفرنس ہوتی، مذہبی کانفرنس، جس میں بہت سارے علماء کرام شریک ہوتے۔ مامون رشید نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے جس کی شکل و صورت اور حلیے سے وہ مسلمان نظر نہیں آ رہا ہے، تو اس کو بلایا اور بلا کر پوچھا تم کہاں کے رہنے والا ہو؟ اس نے کہا کہ میں فلاں فلاں مقام کا رہنے والا ہوں۔ کیا تم مسلمان ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں عیسائی ہوں۔ تو مامون رشید نے اسلام کی دعوت دی تو اس نے کہا اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ مامون رشید نے کہا کہ اگر تم اسلام قبول کر لو گے تو میں اپنی ریاست کا ایک حصہ تمہارے حوالے کر دوں گا، وہاں کا گورنر بنا دوں گا، تم اسلام قبول کر لو۔ اس نے انکار کر دیا۔ اسلام کے اندر زبردستی نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیا گیا۔ آئندہ سال جب وہ کانفرنس منعقد ہوئی، پھر وہ شخص وہاں پر موجود تھا۔ مامون رشید نے اس کو دیکھ کر پہچان لیا، اس کو بلا کر کہا کہ تم فلاں شخص ہو جو گزشتہ بھی آئے تھے؟ اس نے کہا کہ ہاں میں وہی شخص ہوں۔ کیا تم وہی عیسائی ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں میں مسلمان ہوں۔ تو مامون رشید نے کہا کہ میں نے تمہیں اسلام کی دعوت پیش کی اور تم انکار کر دیے اور اب کہہ رہے کہ مسلمان ہو گئے ہو۔ تو اس نے کہا کہ ہاں میرے مسلمان بننے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے تورات کے اوپر کام کیا ہے، انجیل کے اوپر کام کیا ہے، قرآن کریم پر کام کیا ہے۔ تورات کو بھی بدل کر رکھ دیا، انجیل کو بھی بدل کر رکھ دیا، قرآن کو بھی بدل دیا۔ اس کے بعد میں نے تورات کو تبدیل کرنے کے بعد جب میں ان کے علماء کے سامنے تورات کو پیش کیا، وہ میری تحریف شدہ تورات کو لیے اور اس کا مطالعہ کیے اور بہت خوش ہوئے اور میری بہت عزت اور تکریم کیے۔ اس کے بعد میں نے انجیل کو عیسائی علماء کے حوالے کیا تو عیسائیوں نے میری تحریف شدہ انجیل کو لیا، خوشی کا اظہار کیا اور میری بڑی تکریم و تعظیم کیے۔ اس کے بعد میں نے قرآن کریم کو مسلمانوں کے حوالے کیا، مسلمانوں نے جیسے ہی اس کو دیکھا فوراً رد کر دیا کہ تحریف شدہ کلام ہے، ہمارا کلام تو ایسا نہیں ہے۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ رب العالمین نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تو میں اس آیت کو جاننے کے بعد اس پر ایمان لایا کہ یقیناً اس قرآن کریم کے اندر کوئی تحریف نہیں کر سکتا اور اس کی حفاظت رب العالمین کرنے والا ہے۔